السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلامیات کا لیکچر ہے اور اس میں ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ترجمہ اور تفسیر۔ ہم لوگ اس میں ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ کون سا حصہ ہوگا؟ سورہ بقرہ رکوع نمبر 5 کا ہم اس میں ترجمہ اور تفسیر یہ دونوں چیزیں کور کریں گے انشاءاللہ۔ چلتے شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ 5واں رکوع سٹارٹ ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی، یا حرف ندا ہے، یعنی حرف ندا کہتے ہیں کسی چیز کو پکارنے کو، تو لفظ یا یہاں پہ ندا ہے، یعنی پکارا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو، کہ اے بنی اسرائیل اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو انعمت میں نے بخشی ہیں یا میں نے انعام کی ہیں یا میں نے دی ہیں، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم کہ میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے فرحبون ڈرو۔ اب اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، بِمَا اس پر، انزلت جو میں نے اتارا، میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، مع کا معنی پاس، کم کا معنی تمہارے، یعنی تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، ولا واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، اور نہیں، تکونوا ہو جاؤ، اولا پہلے یا سب سے پہلے، کافرن کافر بھی اس کے، یعنی نافرمان ہو جاؤ اس کے۔ ولا تشترو واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، تشترو بیچو، اور نہ بیچو تم، بآیاتی میری آیات کو، سامنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، یعنی میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس، یعنی تورات ہے، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور نہ بیچو تم میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض میں، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس میں تفسیر یہ ہوگی کہ اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کو مخاطب فرما رہے ہیں، اور بنی اسرائیل سب سے پہلے یا ہے اور اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اگر ہم لوگ اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو یہ ہوگا یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکرو تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اس میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور علیہ السلام کی تابع داری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انتہائی لطیف انداز میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہے، اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ سب سے پہلے تم انکار کرنے والے بن جاؤ، یعنی سب سے پہلے انکار کرنا، اور انکار جہاں سے شروع ہو وہ سب سے پہلے انکار کرنے والے کہیں تم نہ بن جاؤ۔ تو فرمایا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، جو میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں، اور بنی اسرائیل کے ذریعے سے ان کو کیوں پکارا گیا؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم میرے صالح اور فرما بردار بندے کی اولاد ہو،
تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح حق کی تابع داری میں لگ جاؤ. جیسے کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو. تم پہلوان کی اولاد ہو، داد شجاعت دو. تم عالم کے بچے ہو، علم میں کمال پیدا کرو. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ذریتہ ممن حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی ہمارے شکر گزار بندے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یعنی فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا، یہ ان کی اولاد ہے. ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا؟ کہا انہوں نے. وہ سب قسم کھا کر کہنے لگے کہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ انہی کا نام ہی ہے جو آپ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نہیں ہے، تو وہ جماعت نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ یہ سچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہے، اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں. اور آگے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں نا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. کیوں فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے یہاں پہ جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں. مثلا پتھر سے نہروں کو جاری کرنا، من اور سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کرنا، انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ وغیرہ. ان کو ہدایت دی گئی میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی میں نے جو عہد تم سے لیا تھا نا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے اور ان پر میری کتاب یعنی قرآن پاک نازل ہوگی تو تم لوگ اس کی ذات پر بھی ایمان لانا، اس کتاب پر بھی ایمان لانا. اور کیوں ایمان لاؤ گے؟ فائدہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے، تمہارے زنجیریں توڑ دیں گے، تمہارے توق اتار دیں گے. میرا وعدہ پورا کرو، میں اس دین کے سخت احکامات کے متبادل اس کے بدلے میں تمہیں آسان دین دوں گا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا نا کہ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، یعنی اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے رسولوں کی ہدایت مانتے رہو گے، مجھے اچھا قرضہ دیتے رہو گے، تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، تمہیں بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کر دوں گا. یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اتنا بڑا عظیم الشان پیغمبر پیدا کروں گا جس کی تابع داری تمہاری مخلوق پر فرض ہوگی. ان کی تابع داری کو بخشوں گا، انہی جنت میں داخل کروں گا اور دوہرا اجر دوں گا. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے جو قول ذکر کیے ہیں، بہت اہم اہم احادیث ذکر کی ہیں انہوں نے. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام سے آپ کی بابت پیش گوئی نقل کی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے سے ہی اعلان کیا جا چکا تھا پہلے انبیاء اکرام کی کتابوں میں، اور پہلے انبیاء اکرام کے پاس جو کتابیں نازل ہوئی ان تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا جا چکا تھا. اور اس میں یہ بھی مروی ہے، یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کا عہد اسلام کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، اس سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا. مزید فرمایا مجھ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائیں. اس لطیف انداز میں اللہ جل شان نے فرمایا اور ترغیب دی ان کو کہ اسلام قبول کرو، قرآن کو مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ان تعلیمات کو مانو جو میں نے ان پر اتاری ہیں، اور وہ تمہاری کتاب یعنی تورات کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے. تو اس سے آگے ہے ولا تلبسو، اور نہ چھوؤ تم کس چیز کو، ولا تلبسو، نہ ملاؤ، نہ خلط ملط کرو، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ،
وَتَكْتُمُونَ اور نہ تم چھپاؤ الحق حق کو وَأَنْتُمْ جب کہ تم جانتے ہو۔ اب اس کے بعد محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ حق کو باطل سے مخلوط یا حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو پوشیدہ بھی نہ رکھو، یعنی جو تم جانتے ہو حق کے متعلق وہ ظاہر کر دو اور جان بوجھ کر اس کو پوشیدہ بھی نہ کرو۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا اور نماز اور قائم کرو الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا الزَّکاۃ وَآتُوا اور ادا کرو الزکاۃ زکوٰۃ کو، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، ورکعوا اور رکوع کرو مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی اس بد خصلت پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ جاننے کے باوجود کبھی تو حق باطل کو خلط ملط کر دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کرتے تھے، لہٰذا انہیں ان ناپاک عادتوں کے چھوڑنے کو کہا گیا ہے اور حق تعالیٰ کو کے سامنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی ہے کہ حق و باطل سچ جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، یہودیت و نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت پیش گوئیاں جو تمہاری کتابوں میں پائی ہوئی ہیں پاتے ہو، انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ۔ تک تم مجزوم بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تک تم چھپاؤ، تم خود نہ چھپاؤ، یا یہ کہ لوگوں سے نہ چھپاؤ، یہ دونوں معنی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے ان کو اس سے جو بری خصلتیں تھیں کہ نماز قائم کا ان کی کہ حق کو باطل کے ساتھ چھپا دیتے، جیسے کہ ایک ہے نا کہ ایک جب ان کے پاس کوئی زنا کرتا تو ان کی بک میں بھی زنا کے متعلق رجم کا حکم تھا کہ اس کو رجم کیا جائے، یعنی کہ جو زنا کرے اس کو پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، تو یہ ان کی کتابوں میں بھی یہی حکم تھا۔ تو یہ حکم ہونے کے باوجود جب ان کا غریب آدمی کو مر جاتا تو یہ اس حکم کو لاگو کر دیتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جب ان کا امیر آدمی کو اس طرح کا کوئی فعل کرتا یا گناہ کرتا تو پھر ان کے ساتھ یہ نرمی کرتے تھے، نرمی کا برتاؤ کرتے تھے، شریعت کو اس امیر آدمی کے تابع کر دیتے تھے، نہ کہ اس امیر آدمی کو شریعت کے تابع کریں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کسی ان کے امیر زادے نے زنا کیا اور ان کا فیصلہ کروانے کے لیے یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ جو ہے نا بہت اچھے اچھے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک امیر گھرانے کا لڑکا ہے، تو اس کے متعلق آپ فیصلہ کریں کہ اس نے جو ہے نا گناہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ پہلے زانی کو کیا سزا دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو زانی ہوتا ہے اس کو سزا اس طرح سے دیتے ہیں کہ اس کے چہرے پر کالک لگا کے اس کو ایک گدھے پہ بٹھا کے پورے اس محلے کا چکر لگواتے ہیں۔ تو یہ امیر زادے کی جو ہے نا اس کی جو ہماری شریعت میں سزا مقرر کی ہے کہ یہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں، آپ اس کے متعلق فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح سے تو نہیں ہوگا تمہاری شریعت میں، آپ اپنی کتاب لے کر آؤ۔ تو وہ یہودی اپنی کتاب لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان سے پوچھا کہ کون سے جگہ پر کون سے مقام پر یہ جو ہے نا حکم نازل کیا گیا، تو انہوں نے دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو اس کو۔ تو وہ یہودی پڑھنے لگا، لیکن وہ حصہ جہاں پہ رجم یعنی کہ زانی کو پتھر مارنے کا حکم تھا وہاں پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا اور وہاں سے نہ پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ یہ وہ چیز چھپا رہا ہے، حق چھپا رہا ہے، اور اس کو حق ظاہر کروائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ہاتھ کو اٹھائیں اور ہاتھ کے نیچے جو الفاظ ہیں ان کو بھی پڑھیں۔ تو جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں پہ رجم کا حکم دیا ہوا تھا کہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، سب کے لیے شریعت برابر ہے اور سب کو جو ہے نا رجم کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہی حکم ہے تو ہماری کتابوں میں بھی یہی حکم ہے۔
تو اس کو لہٰذا رجم کر دیا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے فیصلہ فرمایا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ یہودی تھے، یہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط ملا دیتے تھے، یا پھر کسی مسئلے کسی اپنی ذاتی جو ہے نا فائدے کے لیے یہ لوگ حق کو چھپا لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بدخوئی پر ان چیزوں پر اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی اور کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ بھی نہ ملاؤ، حق الگ چیز ہے، باطل الگ ہے، دونوں کو الگ الگ واضح کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ جان بوجھ کر کہ اس سے تمہارا چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن حق کو نہ چھپائیں۔ تو اللہ نے ان کی ان بری عادتوں پر تنبیہ فرمائی، اور پھر آگے فرمایا کہ تم جب ان سے باز آ جاؤ گے اور شریعت اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے یہ حکم ہوں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو گے۔ تو اس سے آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، اور تنسونا تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم تتلونا پڑھتے ہو، الکتاب کتاب کو، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم عقل رکھتے ہو۔ محاورہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یعنی اس میں اللہ جل شانہ ان پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب اس علم کے باوجود جو کہے اور نہ کرے، اس پر کتنا عذاب نازل ہوتا ہے، پھر تم خود ایسا کرنے لگو جیسے کہ دوسروں کو تقوی، طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو، خود بھی اس کے عامل بن جاؤ۔ لوگوں کو روزے کا، نماز کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل ہونا ضروری ہے۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے لوگوں کو روکتے ہو، لیکن اللہ کے اس نبی کو جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر، خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اپنے نفس کا اس سے بھی زیادہ، فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کو اکثر رشوت وغیرہ نہ ملے تو حق بتا دیتے ہیں، لیکن خود عامل نہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مذمت کی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب یہود و نصارہ دوسروں کو اپنی کتاب کی دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کو تو کہتے تھے کہ اس طرح سے یہ احکامات نازل ہوئے، یہ احکامات نازل ہوئے، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ جل شانہ ان کی اس فعل پر بھی اور اس بدخوئی پر اور اس کام پر بھی اللہ جل شانہ ان کو تنبیہ فرمائی ہے، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ دوگلا پن چھوڑ دو، کہ تم دوگلا پن کرتے ہو کہ خود زبان سے تو کہتے ہو کہ یہ کام کرنے چاہیے اور خود نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں پہلے خود کرو پھر دوسرے کو پہنچاؤ۔ یہ اس کا ویسے شریعت اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام میں یہ ہے کہ دوسروں کو بتاؤ، تو بہتر یہی ہے کہ خود بھی عمل کرو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ اگر انسان خود عمل کرے گا پھر دوسرے کو بتائے گا تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، وہ جو دوسرے کو سمجھائے گا وہ دوسرے کو سمجھ بھی آئے گی اور وہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور دل میں درد ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر سامنے والا بات مانے گا، اور جب وہ بات مانے گا اس پر عمل کرے گا تو وہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں پہلے عامل خود ہو، یعنی خود عمل کرنا چاہیے، پھر لوگوں کو بتانا چاہیے، کہ جب لوگوں کو بتائیں گے تو اثر ہوگا ان پہ، وہ عمل کریں گے۔ اذان ہو جائے پھر کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر پہلے خود عمل کریں گے، خود عامل بنیں گے، اس کے بعد پھر دوسرے کو اگر اس کی متعلق دعوت دیں گے، اس کام کو کرنے کا حکم دیں گے،
تو پھر وہ شخص جو دوسرا شخص ہوگا وہ آپ کی بات مانے گا، اس کے اوپر تاثر پڑے گا، آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، آپ کے دل میں درد پیدا ہوگا، تو جس سے وہ عمل کرنے والا بنے گا. جب وہ عمل کرنے والا بنے گا تب تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. لیکن علماء اکرام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ ایک کام نہیں کرنا انسان کو تو پھر کہے کہ میں اس کی دعوت بھی نہ دوں، یہ اسلام کے خلاف ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک کام نہ کریں تو پھر بھی یہ سمجھ کے کہ میں تو کام کرتا نہیں ہوں، دوسرے کو کیوں کہوں، بلکہ دعوت دینی چاہیے ان کو، اس نیت سے کہ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ ان کو نہیں دعوت دے رہا. سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں خود کو اس کام کی دعوت دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کو نماز کا کہنا ہے تو خود انسان نماز میں سستی کرتا ہے، تو پھر جب کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ چلیں نماز پڑھیں یا نماز پڑھا کریں، تو پھر اس میں سب سے پہلے خود کو مخاطب کریں کہ یہ میں خود کو کہہ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھا کروں. جب یہ بار بار الفاظ اس طرح سے دہرائیں گے تو پھر اللہ جل شانہ وہ عمل کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، تو پھر انسان اس کام میں لگ جاتا ہے. یہ سمجھ کر کہ میں خود عمل نہیں کرتا، دوسرے کو بھی نہ کہوں اس کام کا، یہ جو ہے نا ایک شیطان کی طرف سے ایک چال ہے جو انسان کو غافل کرنا چاہتا ہے. سوری سر، غلطی سے مائک. تو خود بھی عمل کرنا چاہیے اور دوسرے کو دعوت بھی دینا چاہیے. دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے یہ تصور کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے میں خود کو کہہ رہا ہوں، خود کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ نماز مجھے پڑھنی چاہیے، اس میں سستی جو ہو جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ تھا ان کے متعلق، یعنی کہ یہ دعوت دینی چاہیے. تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے ان آیات میں. اچھی بات کو کہنا تو خود اچھائی ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسے کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس کام سے روکوں وہ خود کروں. میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میری رغبت و رجوع بھی اسی کی طرف ہے. بس نیک کاموں کے کرنے کے لیے کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی. ایک واجب کو نہ کرنے سے دوسرا بھی چھوڑ دینا نہیں چاہیے، بلکہ علماء اکرام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ حکم دینا شریعت اسلام میں دوسرے کو دعوت دینا اچھے کاموں کی یہ واجب ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ الگ واجب ہے. اب یہ ایک واجب کو چھوڑ دینا دوسرے واجب کی خاطر، اس سے منع فرمایا گیا کہ ایسا نہیں، بلکہ خود عمل کر رہے ہیں تو بہت بہتر، اگر نہیں کر رہے تو دوسروں کو کم از کم اس کی دعوت ضرور دینا چاہیے. وہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان سے کچھ نہیں کہتے. آپ نے جواب دیا تمہیں سنا کر ہی کہوں تو ہی کیا کہنا، میں تو انہیں پوشیدہ طور پر ہر وقت کہتا رہتا ہوں، لیکن میں کسی بات کو پھیلانا نہیں چاہتا. اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. ان کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا. جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے تھے اور بری باتوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا کہ افسوس، میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا. یہ مسند احمد میں، بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ کہنے والا جب ان کو کہتا ہے تو خود عمل نہیں کرتا تو یہ اس کے اوپر بہت زیادہ عذاب اور وعیدات نازل ہونے والی ہیں. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ تھا مبلغین کے لیے، یعنی کہ جو دعوت دیتے ہیں ان کے لیے کون سی ہدایت ہے کہ وہ یہ نہیں کہ خود عمل نہیں کرتے تو دوسرے کو ہدایت بھی نہ دے، بلکہ دوسرے کو دعوت دیں اور سب سے پہلے یہ کہیں کہ میں اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ میں جو ہے یہ کام کروں. آگے جو ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا وہ کمانی اور استعینوا تم مدد حاصل کرو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ.
یعنی تم اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ کہتے ہیں نا کہ جس شخص پر صبر ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، صبر سے بڑھ کے کوئی دنیا میں کوئی اور دولت نہیں ہے۔ کیسے کہ جیسے ایک جو ہے نا شخص مجھے کہنے لگے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہے وہ جیل میں بند تھے، تو میں وہاں پہ گیا ان سے ملاقات کے لیے، تو اس وقت ان قیدیوں کا کوئی فنکشن وغیرہ تھا، اور جو سپریڈنٹ تھا جیل کا اس نے ان تمام قیدیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ جب ان تمام قیدیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا تو ان سے سپریڈنٹ نے کہا، یہ جیل کے جو سپریڈنٹ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ دہشت ہوتی ہے قیدیوں پہ، تو اس کے سامنے جب یہ قیدی بیٹھے ہوتے ہیں تو سر نہیں اٹھا سکتے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ملاقات کے لیے گیا تو یہ فنکشن ان کا چل رہا تھا، اتنے میں سپریڈنٹ آیا، اور سپریڈنٹ آگے سب سے پہلے ان کو سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو اور مجھے گالی دے۔ اب وہ سارے جو ہے قیدی تھے وہ تو پریشان ہو رہے تھے کہ ہم کیسے گالی دیں ان کو، اور جس کے سامنے ہم سر اٹھا نہیں سکتے اس کو گالی دیں، اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سپریڈنٹ نے ان سے اصرار کیا کہ آپ مجھے گالی دیں۔ جب انہوں نے کافی اصرار کیا تو پھر ایک جو ہے نا قیدی کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کی بیٹی کی گالی دے دی۔ جب اس نے گالی دے دی تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، اب یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے گالی دینے کے لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ میری بیٹی کو جو اس نے گالی دی ہے میری بیٹی کو کچھ ہوا؟ سب نے کہا نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے کہ جب میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، وہ اپنے گھر میں جس کام میں مصروف ہے وہ وہیں پہ موجود ہے، اور مجھے کچھ نہیں ہوا، میں جس کام میں کھڑا ہوں میں اسی پہ موجود ہوں، لیکن اس نے جو گالی دی ہے تو اس کا گناہ اس پہ آیا ہے۔ اگر اسی کے مد مقابل میں اس کو گالی دے دیتا ہمارے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا، یعنی میں صبر کھو دیتا اور میں بھی گالی دے دیتا تو گالم گلوچ ہمارے درمیان سٹارٹ ہو جاتی، پھر اسی طرح سے جھگڑے بڑھتے ہیں، پھر جھگڑے بڑھنے سے جو ہے نا سارے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو سپرینٹینڈنٹ نے یہ سمجھانے کے لیے ان کو کہا کہ صبر جو ہے بہت جو ہے نا انمول تحفہ ہے، اگر اس صبر کو جس نے تھامے رکھا وہ شخص کبھی بھی کسی مقام پہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ جیسے اس نے صبر کھو دیا ویسے ہی اسی وقت اس کی جو ہے نا پستی کا اور زوال کا جو راستہ اور سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن صبر بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو ہر وقت انسان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ آگے کہا کہ صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، اور نماز کے ساتھ کیسے مدد طلب کریں کہ صحابہ کرام کو جب حکم دیا گیا اللہ جل شانہ نے 10 نبوی میں نماز کو فرض قرار دیا تو اس وقت صحابہ اکرام نے بڑے خوش ہوئے کہ یہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ایک ہمیں مل گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے پاؤں یا قدم جیسے ہمارے ہیں اس طرح سے ہوں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے کسی بھی شریعت کے کسی بھی حصے میں، چاہے حدیث میں آئے یا کوئی فقیہ اللہ جل شانہ کے کسی اعضاء کا ذکر کرے یا قرآن کی کسی آیت میں اللہ کے اعضاء کا ذکر آئے تو اس میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ما یلیق بشانہ، یعنی عضو جو جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ اللہ کے لائق ہے کہ اس کا یہ عضو کیسا ہوگا، ہمارے اعضاء جیسا نہیں ہوگا، اس سے کئی درجے بہتر ہوگا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہے، کیسا ہے، بناوٹ کیسی ہے یہ تو، اور کتنا بڑا ہے، اس کی جسامت کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی اس کے اعضاء ہیں تو یہ اس کے متعلق یہی گمان رکھنا چاہیے کہ ما یلیق بشانہ، یعنی بہتر اللہ جل شانہ ہی جانتے ہیں کہ اس کا یہ عضو کتنا بہتر ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قدموں میں سجدہ جب کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ قربت کو بیان کرنا مقصود تھا یہ نہیں، اور اللہ کے قدم کیسے ہیں، ما یلیق بشانہ، وہ اس کی شان ہے جس طرح کہ اس کے قدم ہے۔ تو جب نماز کا حکم ہوا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ شخص جو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے گیا یہ کیوں آیا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا، یعنی اس کے گھر میں جس طرح سے نمک ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، ایک
بطور ذائقہ کے، تو اس کے سالن میں بطور ذائقہ کے جو چیز چاہیے تھی اس کو گھر میں، تو وہ ختم ہو گئی. یہ وہ نمک جتنی چھوٹی سی چیز مانگنے کے لیے آیا تھا اللہ سے، اور یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھا اور اس نے یہ مانگی اور چلا گیا. اب ایک صحابی ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جائیں وہاں مسجد میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ دیں گے. تو وہ صحابی جاتے ہیں، جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ آیا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ نہیں، کھانے کے لیے ابھی تو کچھ نہیں آیا. تو وہ سوچنے لگے کہ میری نماز میں کمی رہ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ہے، میرے پڑھنے میں کمی رہ گئی. وہ پھر گئے، جا کر دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر اللہ سے مانگا. پھر آئے، پوچھا گھر والی سے کچھ کھانے کے لیے آیا؟ کہا نہیں آیا، آپ لے کر آئیں گے تبھی تو آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر سوچا کہ میری نماز میں کمی رہ گئی ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں کمی نہیں ہے. پھر وہ واپس گئے. پھر واپس جب گئے، جا کر پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے مانگا. اور گھر پہنچے تو گھر والی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ آیا؟ تو گھر والی نے کہا کہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں آیا، لیکن وہ جو بند چکی کتنے سالوں سے خراب پڑی تھی وہ چلنے کی آواز آ رہی ہے. چنانچہ جو ہے نا وہ صحابی جاتے ہیں جلدی سے چکی کے پاس، تو اس سے آٹا نکل رہا ہے. تو اپنے گھر والے کو آواز دیتے ہیں جلدی سے برتن لے کر آؤ، کھانے کے لیے اللہ نے دے دی ہے. تو وہ گھر کے برتن لے کر آئے تو وہ اس میں آٹا بھرنے لگے. تو جب برتن گھر کے بھرنے کے قریب ہو گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس چکی میں آٹا آ کہاں سے رہا ہے، اللہ کی حکمت تو دیکھوں، وہ مجھے دے کہاں سے رہا ہے. تو جب وہ انہوں نے دیکھنا چاہا تو جہاں پہ دانے وغیرہ ڈالے جاتے تھے تو وہاں صرف آدھا دانہ پڑا ہوا تھا. اور اسی وقت جو ہے نا یہ چکی بھی بند ہو گئی. اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر یہ سارا قصہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تو اللہ کی حکمت نہ دیکھتا کہ اللہ تجھے غیب سے رزق دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، اگر یہ اللہ کی حکمت نہ دیکھتا تو آج مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے برتن تھے سارے بھر جاتے، لیکن وہ چکی آج بند نہ ہوتی. تیرے نفل پڑھنا اور نماز کے ذریعے تو نے جو مدد طلب کیا اس میں اتنا زیادہ اثر تھا. تو صبر بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں نماز بھی ہونی چاہیے. ان دونوں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مجھ سے مدد طلب کرو. تو اس سے آگے ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وہ کمانی اور ہے، انہا یعنی کہ وہ لَكَبِيرَةٌ بڑی دشواری یا بڑی دشوار، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر علا کمانی پر، الخاشعین عاجزی کرنے والے. اب اس کا بامعور ترجمہ یہ ہوگا اور جنہیں فاستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع اور خضوع والے ہیں، یعنی جن میں عاجزی ہے ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. نہ صبر ان کے لیے مشکل ہے اور نہ ہی نماز ان کے لیے مشکل ہے. ان کے اندر عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تو اس کے لیے یہ نماز کسی قسم کی کوئی مشکل دشوار نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرو. آگے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. الذین وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں یا گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو روبرو ہونے والے ہیں یا ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم وہ کمانی اور انہم یہ بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے، تو ان کے لیے یہ نماز اور مدد طلب کرنا کسی قسم کا کوئی بھی دشوار نہیں ہے. تو اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو. فرائض بجا لاؤ، نماز ادا کرتے رہو، روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے. اسی طرح رمضان کا صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے رمضان کو بھی،
اس لیے کہ اس میں صبر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیا، تو یہ بھی صبر ہے کہ گناہوں سے رک جانا۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر گزروں، لیکن مجھے صبر کرنا چاہیے اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ صبر بہت ساری جگہوں پہ کام آنے والی چیز ہے اور بہت انمول تحفہ ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ اور اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے کہ تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان کیا گیا ہے۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کے دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر، اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی مصیبت کے وقت میں صبر کرنا یہ جو ہے کم اچھا ہے، اور گناہوں کو کرنے کے مرتکب ہونے کے وقت صبر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے صبر کے لحاظ سے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کا طلب کرنا، اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ سمجھنا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ اللہ میری نیکیاں بڑھانا چاہتا ہے، اور مصیبت مجھ پہ اس لیے آئی ہے کہ اللہ میری آخرت میں نجات کا سامان مجھے مہیا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ تو اللہ کی رضا پہ، اللہ کی مرضی یہی ہے تو میں اس پہ خوش ہوں، اللہ کا یہ کام کرنے کے ساتھ خوش ہے تو میں اس کے ساتھ یہ جو مصیبت مجھ پہ اور مجھے پہ جو ہے نا یہ دشواری ڈالی گئی ہے، میں اس کے آزما جاؤں اور اس میں پاس ہو جاؤں، یہ میں آزمائش میں ڈلتے ہوئے خوش ہوں۔ یعنی اللہ کی مرضی پر خوش ہونا چاہیے۔ تو ایک اور آیت ہے نا قرآن مجید میں کہ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز کو قائم رکھ کہ یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، فوراً نماز میں لگ جاتے۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول اللہم صلی وسلم علیہ، اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے، ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے۔ ابن جریر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بے تاب ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ درد شکم داری، ان سے دریافت فرمایا کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو نماز شروع کر دو، اس میں شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قسم کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستہ سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور ایک بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے غرض اس دونوں چیزوں میں صبر اور صلات سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے۔ تو انسان کو صبر بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے، یہ دو اللہ کی طرف سے انمول تحفے ہیں۔ خود اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے پہلے تو صبر کرو، صبر جب تم کر لو پھر اس کے بعد مجھ سے مانگو، نماز کے ذریعے سے مانگو، جو مانگو گے وہ میں عطا کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو صبر اور نماز ہے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ آسان ہے بالکل، لیکن مشکل ان کے لیے ہے جن کے اندر عاجزی نہیں ہے، تکبر کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کرنے کی یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس کو پتہ نا کہ اگر نماز پڑھوں گا تو کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا، مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہے، تو وہ نماز پڑھے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میں نے نماز پڑھنی ہے کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ لیکن جو شخص نہیں ڈرے گا اللہ سے اور اللہ سے ملاقات کی جو یقین نہیں رکھتا، وہ جس طرح سے چاہے جہاں چاہے اذان ہوتی رہے نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟
اس کو وہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن یقین نہیں ہے اس کو میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اب ایک شخص ایسا ہو، مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ اگر کلاس میں بیٹھا ہے اور سبق پڑھ رہا ہے، اس کو ایک سبق دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن وہ جب آتا ہے تو اگر اس کو یقین ہے کہ مجھ سے سر نے سبق سننا ہے یا میں نے سر کو جو ہے نا اپنا یہ ٹاپک سنانا ہے، تو وہ اب کیا کرے گا، وہ اس کو یاد کرے گا، اس پہ محنت کرے گا. لیکن وہ شخص، وہ اسٹوڈنٹ جو کہتا ہے کہ سر نہیں سنیں گے، پتہ ہو سکتا ہے کبھی سن لیں لیکن وہ یقین نہیں رکھتا کہ سر مجھ سے ہی سنے گا، یقین نہیں رکھے گا تو وہ اس کام کو کرے گا نہیں، یاد ہی نہیں کرے گا. اسی طرح سے وہ انسان کہ جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے میری، اللہ مجھ سے ان چیزوں کے متعلق پوچھے گا، تو یہ شخص جو اللہ سے ملاقات کی اور اللہ کی طرف لوٹنے پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بالکل آسان ہے اور وہ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے. تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہو تو وہ کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے.